لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مکرم ناظرین و معزز سامعین کرام، نیوز 18 اردو کی جانب سے آپ کی خدمت میں عمرے کے مناسک پیش کیے جا رہے ہیں اور احرام کے طریقے کے حوالے سے ضروری مسائل پیش کیے جا رہے ہیں. یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں حجاج کرام کے قافلے دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں اور مناسک حج اور مناسک عمرہ کو ادا کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہیں. قرآن مجید سے حکم مل رہا ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے ادا کریں. اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آدمی جب عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں عمرے کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. ارشاد فرماتے ہیں: تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة او كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عمرہ اور حج کو پے در پے ادا کیا کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ. کیوں؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. کیونکہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ایسے دور کر دیتا ہے، گناہوں کو ایسے معاف کروا دیتا ہے. کما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. جس طرح کے بھٹی لوہا، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اس طریقے سے حج عمرہ پے در پے ادا کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور فقر و فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے. حج کے مہینوں میں جو حج کیا جاتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک حج قران، دوسرا حج تمتع، تیسرا حج افراد. یہ 3 قسم کے حج ہیں اور لوگ ان 3 قسموں کے حج میں سے کوئی ایک حج کرتے ہیں. لیکن پوری دنیا سے سب سے زیادہ جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتع ہے. اور حج تمتع میں سب سے پہلے عمرے کے احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا جاتا ہے اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے. عمرے کے مناسک سے لوگ فارغ ہو کر حج کے ایام شروع ہونے تک نارمل لباس میں رہتے ہیں. تو پہلے ہم احرام کے مسائل اور عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. عمرے کو جانے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ باتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے. یعنی نمازیں اس سے پہلے نہ پڑھ سکیں، قضا نمازیں ذمے تھیں تو ان نمازوں کو ادا کریں. اور دوسری بات حقوق العباد سے متعلق ہے. اگر بندوں کے حقوق ذمے میں عائد ہیں، یعنی کسی کے پاس سے پیسے لیے ہوئے تھے واپس نہیں کر سکے اور کسی کو تکلیف پہنچائے تھے، تو یہاں پر فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ جن کسی کے پاس سے بھی آپ رقم لیے ہوئے تھے، قرض لیے ہوئے تھے، ان کو رقم واپس کریں. عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی واپس آنے کے بعد آپ کی رقم واپس کریں گے اور کوئی ٹائم فکس کر لینا چاہیے. اور اس سلسلے میں اپنے ورثاء کو بھی بتلا دینا چاہیے کہ ہم حج اور عمرے کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ،
اگر پیام اجل آ جائے، انتقال ہو جائے، واپس نہ آ سکے تو فلاں کے پاس سے ہم قرض لیے ہوئے ہیں، ہم فلاں کے مقروض ہیں، ان کو تم رقم واپس کر دینا، لکھائی پڑھائی بھی کر دینی چاہیے اور ورثاء کو اس بات سے باخبر بھی کر دینا چاہیے۔ جب عمرے کا وقت قریب آ جائے، روانگی کا وقت قریب آ جائے تو اپنے جسم کے زائد بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے، مونچھ کتروانا چاہیے، ناخن تراشنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح بنوا لینی چاہیے اور صفائی کی نیت سے غسل کر لینا چاہیے۔ مرد حضرات بھی غسل کر لیں گی اور عورتیں بھی غسل کر لیں گی، دونوں بھی غسل کر لیں گے۔ اور غسل کرتے وقت جب بدن پر پانی بہائیں گے تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں تو اپنے بدن کو صاف کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ ایسا لطف و کرم کا معاملہ فرما کہ رحمت کے پانی سے میرے دل کی سیاہی کو بھی دور فرما۔ اس نیت کے ساتھ غسل کر لینا چاہیے۔ غسل کر لینے کے بعد اب احرام کے کپڑے پہننے ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے تو ہمیشہ پہنتے تھے، اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ کپڑے تو پہلے ہی اتر جائیں گے۔ غسل کر لینے کے بعد بے سلی ہوئی 2 چادریں پہنیں گے۔ جب ایک کپڑے کو بطور چادر اوڑھ لیں گے اور دوسرے کپڑے کو بطور تہمن باندھ لیں گے تو یہ احرام کا لباس پہن لیے۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد 2 رکعات نفل نماز ادا کرنی ہے احرام کی نیت سے۔ احرام کی نیت سے 2 رکعات نفل نماز ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کی مکمل سورت پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد والی مکمل سورت پڑھیں گے۔ خواتین بھی نماز ادا کریں گی، مرد حضرات بھی نماز ادا کریں گے، لیکن اگر خواتین نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر وہ نماز ادا نہیں کریں گی۔ نماز پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف ہی چہرہ کر کر بیٹھے رہیں گے اور دعائیں کریں گے۔ جب دعاؤں سے فارغ ہو جائیں گے، اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ یہاں سے عمرے کی نیت کرنی ہے، تو عمرے کی نیت کریں گے۔ عمرے کی نیت یہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر کوئی حج اپنے رشتہ داروں کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگ ان کی طرف سے نیت کریں گے جن کی طرف سے وہ حج کر رہے ہیں۔ پہلے تو عمرے کی نیت کریں گے تو جن کی طرف سے بھی وہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں انہی کی طرف سے نیت کریں گے، اے اللہ میں اپنے والد، ان کا نام ذکر کریں گے، یا بھائی کی طرف سے ہو یا جس کسی کی بھی طرف سے ہو ان کا نام ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ میں ان کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور ان کی طرف سے اپنے دربار میں قبول فرما۔ عمرے کی نیت کے ساتھ 3 مرتبہ بآواز بلند لبیک پڑھیں گے۔ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے اور عورتیں پست آواز سے پڑھیں گی کہ صرف ان کے کانوں تک ہی آواز پہنچے۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ بآواز بلند مرد حضرات پڑھیں گے 3 مرتبہ اور عورتیں پست آواز سے پڑھیں گی، وہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں گی۔ جب مرد اور عورتیں دونوں بھی لبیک پڑھ چکے ہوں گے تو اب لبیک پڑھنے کے ساتھ ہی وہ احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں۔ چند ایسے جائز کام جو نارمل حالت میں جائز تھے لیکن اب ان پر حرام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سر پر وہ کپڑا نہیں لگا سکتے مرد حضرات، عورتیں چہرے پر کپڑا نہیں لگا سکتی اور کنگھی بھی نہیں کر سکتے، تیل بھی نہیں لگا سکتے، خوشبو کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں، تو ان باتوں کا احرام کی حالت پہ لحاظ رکھیں گے۔ جب اپنے گھر سے روانگی کا وقت آئے گا تو گھر سے روانہ ہوتے وقت 2 رکعات نماز سفر ادا کریں گے۔ وہ نماز سفر کیسے ادا کریں گے؟ اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نمازیں ادا کرتے ہیں، جیسا کہ احرام کی نماز ادا کی گئی ہے اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ القریش 1 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اے اللہ ہم اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، ہمارے سفر کو اپنے دربار میں قبول فرما، سفر کی مشکلوں کو آسان فرما اور ہمارے سفر سے واپس آنے تک ہمارے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، بال بچوں کی حفاظت فرما۔ اس دعا کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوں گے، کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ بندہ لبیک کے ذریعے سے اپنے رب کے دربار میں حاضری ڈلوا رہا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک
میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہی ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اس معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے لبیک پڑھیں، خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ مسجد حرام شریف میں داخل ہوں گے، داخل ہونے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر کسی ایک جانب ہو جائیں گے، دائیں جانب یا بائیں جانب، اور ایک جانب ہو کر نگاہوں کو اوپر اٹھائیں گے تو آپ کی نگاہیں کعبۃ اللہ شریف پر پڑھیں گی، اور یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑتی ہے، جو دعا جائز مقصد کے لیے کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہاں دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہاں پر زمزم بھی ہوتا ہے، زمزم پیے۔ اب اور آگے بڑھیں گے تو ایک ایسا ایریا آئے گا جس کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف کا کیا مطلب ہے؟ مطاف کا مطلب وہ ایریا جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو مطاف میں اترنا ہے۔ مطاف میں طواف کے لیے اترنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیں، آپ اب تک تو احرام کی چادر کندھوں پر سے اوڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا تبدیلی کرنی ہے، اس کی ترتیب کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ احرام کی چادر جو آپ اوڑے ہوئے تھے اس کے سیدھے کنارے کو سیدھے ہاتھ کی بغل سے لے کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے۔ دونوں کندھوں پر آپ اوڑے ہوئے تھے، لیکن مطاف میں اترنے سے پہلے آپ کو اجتباع کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سیدھے کنارے کو سیدھے ہاتھ کے نیچے یعنی بغل میں سے لے کر بائیں کندھے پر ڈالنا ہے، اس طور پر کہ سیدھا کندھا اور پورا ہاتھ خالی رہے، اس پر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت کو اجتباع کہتے ہیں۔ اجتباع کر کر آپ مطاف میں داخل ہوں گے۔ مطاف یعنی جہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ مطاف میں داخل ہونے کے بعد آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے۔ حجر اسود کے قریب جا کر اس طور پر کھڑے ہو جائیں گے کہ حجر اسود آپ کی سیدھی جانب ہو اور آپ کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو۔ یہاں کھڑے رہ کر آپ کو طواف کی نیت کرنی ہے۔ طواف کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے عظمتوں والے گھر کے طواف کا ارادہ رکھتا ہوں، 7 پھیرے، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس نیت کے ساتھ حجر اسود کو چومیں گے، بوسہ دیں گے۔ اتنا ہجوم ہے کہ اگر چومنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو جہاں کہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں وہیں سے اس کو استلام کریں گے۔ استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف، ہاتھوں کو اس کا رخ حجر اسود کی طرف کریں گے اور اس تصور کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چومیں گے کہ یہ میرے ہاتھ حجر اسود پر لگ گئے ہیں، اب میں حجر اسود کی برکتوں کو چوم رہا ہوں۔ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو چومیں گے۔ چومتے وقت آواز نہیں آنی چاہیے، بغیر آواز کیے کہ ہاتھوں کو چومیں گے۔ اب اس کے بعد حجر اسود سے آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ پہلے تو نیت ہوئی، نیت کے بعد چومیں گے، چومنے کا موقع نہ ملا تو استلام کریں گے۔ استلام کا طریقہ بھی ہم نے بتلایا ہے۔ اب اس کے بعد حجر اسود سے طواف کا آغاز کریں گے۔ میں ابتدا میں حجر اسود سے جب آپ طواف شروع کریں گے، طواف یعنی چاروں چکر، چاروں طرف آپ گھوم کر پھر حجر اسود کے پاس آئیں گے، تو آسانی کے لیے میں کعبۃ اللہ شریف کا تھوڑا سا نقشہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں تاکہ آپ کو وہاں پر طواف کرنے میں آسانی ہو، پہلے سے کچھ نقشہ آپ کے ذہن میں رہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے کو جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ رکن اسود اور کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کا جو دوسرا کونا ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ رکن عراقی کے بعد والا جو حصہ آتا ہے رکن عراقی اور رکن شامی کا، اس کے درمیان والے حصے کو حطیم کہتے ہیں، اور حطیم کے بالکل درمیان میں اوپر میزاب رحمت یعنی پر نالا لگا ہوا ہے۔ تو پہلا کونا رکن اسود، دوسرا اس کا کنارہ رکن عراقی، تیسرا رکن شامی اور چوتھا رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود یعنی رکن اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں، یعنی وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ مقام خاص ہے، دعا کی قبولیت والا مقام ہے، وہاں پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔
فرشتے 70,000 فرشتے ہیں وہاں پر، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، وہ آمین کہتے ہیں طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا نقشہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اب حجر اسود سے طواف کا آغاز کریں گے۔ طواف شروع کریں گے حجر اسود سے، آگے بڑھتے جائیں گے، حجر اسود سے نکل کر پہنچیں گے رکن عراقی کے پاس، رکن عراقی سے آگے بڑھیں گے رکن شامی، رکن شامی سے پھر رکن یمانی، رکن یمانی سے پھر رکن اسود۔ یہ چاروں کونوں کے آپ جب چکر لگا کر رکن اسود کے پاس آئیں گے تو یہ طواف کا ایک آپ کا پھیرا مکمل ہوگا۔ جب پھر حجر اسود پر پہنچیں گے تو استلام کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ بھی ہم نے بتایا کہ ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کریں اور اس تصور کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چوم لیں کہ میرے ہاتھ یہ حجر اسود پر لگ گئے ہیں، میں ہاتھوں کو نہیں بلکہ حجر اسود کی برکتوں کو چوم رہا ہوں۔ چومتے وقت بھی اس بات کا خیال رہے کہ آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک چکر مکمل ہوئی۔ اس طریقے سے مزید 6 چکریں آپ کو کرنی ہیں۔ اس دوران دعائیں پڑھتے رہیں۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو کتاب میں دیکھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ دھکم دھکی کی وجہ سے کتاب نیچے زمین پر گر جاتی ہے، زمین پر گر گئی تو پھر اٹھا نہیں سکتے، اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ تو آپ اگر دعا یاد نہ ہو تو درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف تمام دعاؤں کی جامع ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ پھیرے کریں گے، اس طریقے سے ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ مقام، وہ پتھر جس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائے تھے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعات واجب الطواف ادا کریں گے۔ یہ نماز واجب ہے۔ اگر مکروہ وقت ہو، یعنی عصر کی نماز کے بعد آپ نے طواف مکمل کیا ہے تو عصر کی نماز کے بعد تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر عصر کی نماز کے وقت کا ختم ہونے کا انتظار کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعات واجب الطواف ادا کریں گے۔ اور طواف کی ہر چکر میں، یعنی ہر چکر مکمل ہونے کے بعد حجر اسود کا استلام بھی کرتے رہیں گے۔ جب طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعات واجب الطواف بھی ادا کریں گے، زمزم وہاں ہوگا، جی بھر کر زمزم پیئیں گے۔ زمزم وغیرہ پینے کے بعد جب صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے تو صفا مروہ کی سعی کو جانے سے پہلے ایک اور مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں گے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی آغاز فرمایا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، عمرے کے اندر 2 فرائض ہیں اور 2 واجبات ہیں۔ پہلا فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی شرط، جس کو شرط بھی کہتے ہیں، وہ احرام ہے۔ احرام کے کپڑے پہن کر احرام کی نیت کر کے 3 مرتبہ لبیک پڑھنا۔ نمبر 2 کعبۃ اللہ شریف کا طواف۔ یہ 2 فرائض تو مکمل ہو چکے ہیں، اب 2 واجبات ادا کرنے ہیں۔ 2 واجبات میں سے پہلا واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی ہے۔ صفا پہاڑی پر جائیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے جانے کا طریقہ بتلایا ہے، وہاں جا کر صفا پہاڑی سے سعی کا آغاز کریں گے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے اور دعا پڑھیں گے، اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ دعائیں کریں گے اور یہ نیت کرنے کے بعد صفا پہاڑی سے مروہ کی جانب روانہ ہوں گے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسا مقام آئے گا جہاں پر مرد حضرات کو تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے۔ وہ مقام کی کیا نشانی ہے، کیسے پہچانے؟ تو اس مقام پر سبز لائٹیں نصب کی گئی ہیں، تو جو علاقہ سبز لائٹوں کا ہے وہاں پر مرد حضرات کو تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے۔ اگر ان کے ساتھ خواتین ہوں تو پھر شریعت مطہرہ نے ان کو اجازت دی ہے، وہ خواتین کا لحاظ کرتے ہوئے، اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہوں تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں پر نارمل چال کے مطابق چل سکتے ہیں۔ لیکن مرد حضرات جن کے ساتھ خواتین اور بچے نہیں ہیں وہ یہاں پر تھوڑا سا تیز دوڑیں گے۔ تو صفا پہاڑی سے نکل کر مروہ کی طرف روانہ ہوں گے، مروہ کے پاس پہنچیں گے۔ جب صفا سے نکل کر مروہ کے پاس جائیں گے تو یہ 1 چکر مکمل ہوگی۔ مروہ سے پھر صفا پر آئیں گے، 2 چکریں مکمل ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے 7 چکریں یہاں پر بھی کرنے ہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 2 چکریں ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اور
5 چکریں مکمل کریں گے تو آغاز سعی کا صفا سے ہوگا اور اختتام مروہ پر ہوگا. مروہ پر جب سعی کا اختتام ہوگا تو پھر وہاں پر کھڑے رہ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ میں نے صفا مروہ کی سعی کی ہے, اس سعی کو اپنے دربار میں قبول فرما. یہ ایک واجب مکمل ہو گیا. حج کے اندر 2 فرائض ہیں, 2 واجبات ہیں. 2 فرائض تو مکمل ہوئے اور 2 واجبات میں سے ایک واجب مکمل ہوا. اب آخری کام باقی ہے. وہ کام کیا ہے؟ حلق ہے. صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں گے اگر موقع ہو. اگر موقع نہیں ہے یعنی مکروہ وقت نہیں ہے تو پڑھ لیں گے. اگر مکروہ وقت ہو تو پھر یہ نماز بھی ادا نہیں کریں گے. اب ایک کام جو باقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کام حلق ہے یا تقصیر ہے. حج عمرے سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال مڑوانا ہے یا کم کروانا ہے. شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, بالوں کو کم بھی کروا سکتے ہیں, رخصت ان کے لیے دی گئی ہے, لیکن وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے. حلق کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے بال مڑوائیں. تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بال 1 انگل کے برابر کم کروائیں. لیکن یہ کس شرط کے ساتھ ہے؟ بال زائد ہونے چاہیے. جب بال 1 انگل سے زائد ہو تو 1 انگل بلکہ اور زیادہ بھی لینا چاہیے, کیونکہ تمام بالوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. 1 انگل کے برابر بال کم کروانے چاہیے. جب آپ حلق یا تقصیر کروا لیں گے تو یہ دوسرا وجوب بھی ادا ہو جائے گا. اس طریقے سے پورا عمرہ مکمل ہوگا. اپنی قیام گاہ کو جا کر احرام کے کپڑے اتاریں گے, غسل کر لیں گے, نارمل کپڑے پہن لیں گے. اس طریقے سے آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. یہاں پر عمرے کا طریقہ مکمل ہوا اور احرام کے مسائل بھی مکمل ہوئے. ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے عمرے کو ادا کریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک